قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ کتنا بڑا پیغام، کتنا عظیم پیغام، اور کتنی بشارت ہے آپ کے لیے عزیزان محترم، کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس پہ ایمان لاؤ جب، تو پھر اس پر استقامت اختیار کرو، اس پر ڈٹ جاؤ، اور اگر ڈٹ جاؤ گے، استقامت اختیار کرو گے، تو پھر اللہ کیا انعام دے گا؟ تم پر فرشتے نازل کرے گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل فرمائے گا۔ 3 مواقع استقامت والوں کے لیے یاد رکھیں، ضروری 3 موقع جو استقامت اختیار کرتے ہیں، 3 موقعوں پر ان پر فرشتے آتے ہیں۔ یہ 3 موقع یاد رکھیں۔ ایک وہ موقع ہے کہ جب آپ ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اس جہان فانی میں، اس عالم اسباب میں یہ آنکھیں ان فرشتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے ارد گرد نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں۔ میرے رب کا حکم ہے کہ اگر تم نے استقامت کی تو تم پر فرشتے نازل ہوں گے۔ وہ فرشتے ہمارے دائیں بائیں اور ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ہمارے محافظ بن کے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، وہ پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے حکم سے سکون ڈالتے ہیں، اطمینان ڈالتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی رغبت ڈالتے ہیں، گناہوں سے نفرت ڈالتے ہیں، اور صراط مستقیم کے رستے کو ساتھ آسان کرتے جاتے ہیں۔ اللہ اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو، کہیں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ شیطان اور نفس اگر موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر رب تمہیں استقامت کا حکم دے رہا ہے، فاستقم کما امرت کہہ رہا ہے، تو پھر اس طرح خالی نہیں چھوڑ دیا، فرشتوں کے نزول کا وعدہ بھی کیا۔ ایک یہ موقع۔ پھر 2 موقع ایسے ہیں کہ جب آپ کو فرشتے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کو ان کے نظر آنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ کو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل استقامت کی بات ہو رہی ہے ان کے لیے۔ ایک وہ وقت کہ جب آپ کی زندگی کے دن ختم ہو جاتے ہیں، موت کا بلاوا آ جاتا ہے، آپ کا روح قبض ہونے لگتا ہے، جسم سے یہ روح نکلنے لگتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، تو اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے استقامت اختیار کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہ ان نیک بندوں کے سامنے وہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ مرتبہ، یہ وہ دفعہ ہے کہ جب فرشتے انسان کو نظر آتے ہیں۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے نظر آنے کی، اس کو اطمینان دینے کی، وہاں آ کے اسے وہ بشارت دیتے ہیں، خوشبودار لباس میں آتے ہیں، مسکراتے ہوئے اسے اطمینان دلاتے ہیں، اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں رب نے بشارت دی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ رب نے وعدہ کیا ہوا ہے، گھبراؤ مت، تمہارے سارے راستے آگے اللہ آسان کرے گا۔ اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر تم اس لیے پریشان ہو کہ تم اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو رب نے اس کا بھی تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یعنی تم جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری آل اولاد، تمہارے عزیز و اقارب، وہ لوگ کہ جن کے لیے تم پشیمان ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، ہم ان کے محافظ بن کے ان کے ساتھ رہیں گے۔ تمہیں یہ پریشانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آرام سے اطمینان سے جاؤ اپنے رب کی طرف۔ 2 مرتبہ۔ اب تیسرا موقع جب یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور تیسرا موقع بھی وہ ہے کہ جب یہ فرشتے انسان کو نظر آتے ہیں۔ حاضرین محترم، کہ یوم حشر جب
انسان اپنی قبر سے اٹھے گا، اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا، دائیں بائیں دیکھے گا، پریشان ہوگا، یہ میں کہاں اٹھ گیا ہوں، یہ کیا ہونے والا ہے، اوہ یہ تو حشر کا سامان ہونے والا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک عجیب پریشانی کی کیفیت ہوگی۔ اچانک قبر میں سے نکل کر مٹی جھاڑتے ہوئے تو وہاں وہ فرشتے اللہ کے پہنچ جائیں گے، پھر بشارت دینے آ جائیں گے کہ مت گھبراؤ، نہ حزن کرو، نہ غم کرو، نہ پریشانی کرو، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ آسان حساب کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور بھلا آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آسان حساب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھے گا تو بخش دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہاں اس کو اطمینان دیتے ہیں، حشر کے میدان کی گھبراہٹ دور کرتے ہیں اور تسلی سے اسے میدان حشر کی طرف لے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے استقامت والوں کے لیے، لیکن استقامت اختیار کرنی ہے، وفا کرنی ہے، وفا نبھانی ہے۔ اگر اپنے رب کو اللہ کو اگر اپنا رب کہا ہے، اسے مان لیا ہے، اس کڑے کو پکڑ لیا ہے اگر کلمہ کے، تو پھر اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر لومڑی کی طرح ادھر ادھر منہ نہیں مارنے۔ اسی آیت کی تفسیر میں سمستقامو کا انہوں نے کہا وہ استقامت کہ پھر بندہ ادھر ادھر لومڑی کی طرح منہ نہ مارے۔ اگر کہہ دیا ایک دفعہ کہ اللہ میرا رب ہے، ایمان لے آیا، تو پھر اس پہ ڈٹا رہے، چاہے جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں۔ یہ ایمان رکھے کہ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ ایک دم آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے میرے دائیں بائیں میرے رب نے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر میں نے نیت کر لی راہ استقامت پر چلنے کی، مضبوط رہا، تو یہ راستہ بھی رب میرے لیے آسان کرتا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بار بار کا نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ بتایا کہ یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ یہی صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ، اللہ کو اپنا رب مان لو، اور پھر اس پر قائم رہو استقامت کے ساتھ۔ یہی صراط مستقیم ہے جسے آپ بار بار مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ویسی استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس مرشد کے سارے ماننے والے ہیں، شیر شاہ غازی کے مرید ہیں، جن کی ساری زندگی استقامت سے عبارت تھی۔